میں محبت ہے، میں ہوں تیرا پروانہ، سم میں محبت ہے، میں ہوں تیرا پروانہ، آجا بندہ نواز، سم میں محبت، میرے یسوع دراز، سم میں محبت، میرے سید محمد، سم میں محبت، میرے سید محمد، سم میں محبت ہے، میں ہوں تیرا پروانہ، تو صفت پیمبر ہے، تو ابن علی مولا، تو صفت پیمبر ہے، تو ابن علی مولا، تو صفت پیمبر ہے، تو ابن علی مولا، دنیا تیری شیدائی، عالم تیرا دیوانہ۔ مشائخ کے نورانی چہرے ایک کے بعد دیگرے تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار ایک منٹ صاحب، نبی رہے سرکار بندہ نواز رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حافظ سید شاہ کلیم اللہ حسینی صاحب المعروف اور کاشف پاشا صاحب اللہ سے 10 بستہ گزارش ہے، بلکہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں۔ اور پھر یہ بھی بتانا چلوں کہ آج کے اس مقدس جلسے کی نگرانی حضرت سید شاہ زین العابدین صاحب ترابی فرما رہے ہیں، اور آج کے مشاہدے کی صدارت حضرت جلیل نظامی صاحب فرما رہے ہیں، اور آج کے ہمارے خاص جو مقرر ہیں حضرت نبی رہے سرکار حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حافظ سید شاہ کلیم اللہ حسینی صاحب المعروف کاشف پاشا صاحب اللہ ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں، ان کا خصوصی خطاب ہوگا، لیکن اس خطاب سے قبل میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہم نے ایک محاورہ سنا تھا کہ بات کرتے وقت ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو صاحب کی تقریر سماعت فرمائیے، صاحب کا خطاب سماعت فرمائیے، اور اس قدر اثر انگیز بیان ہوتا ہے، اس قدر شدت کے ساتھ لفظوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ سامنے والا اپنی آنکھ میں آنسو لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، تمام تنظیموں کی جانب سے، حضرت قبلہ کی جانب سے، صدران مشاعرہ کی جانب سے، تمام علماء، مشائخین، شعراء، سامعین، منتظمین کی جانب سے، اور لطیف الدین صاحب سے گزارش ہے سامنے تشریف لا لیں، اور علیم صاحب آپ بھی جو پیچھے بیٹھ کے ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، یہ وقت وہاں بیٹھ کے سننے کا نہیں، سامنے آ کے فیض اٹھانے کا ہے۔ سب سے گزارش ہے سامنے آ جائیں۔ حضرت قبلہ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده وأيدنا بأحمدا أرسله مبشرا وأرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم سامعین کرام، بزرگان ذی وقار، رونق اسٹیج، علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، بالخصوص داعی اجلاس
مولانا سید زین العابدین ترابی صاحب مدد اللہ العلی، شاعر خلیج جناب جلیل نظامی صاحب حفظہ اللہ، جناب قاری انیس صاحب حفظہ اللہ، دیگر بزرگان ملت اسلامیہ جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، معذرت خواہ ہوں، سید نجم الدین قادری صاحب حفظہ اللہ بھی موجود ہیں، ہمارے یوسف علی شاہ قلندر صاحب بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمر دراز فرمائے۔ بہت مختصر گفتگو کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرات گرامی، اس جلسے کا عنوان جو ہے رکھا گیا ہے جلسہ فیضان اولیاء، جو مجھ تک پہنچا ہے عنوان وہ ہے فیضان اولیاء۔ فیضان اولیاء یعنی اولیاء اللہ کا تذکرہ، ان کی شان بھی بیان ہونا اس میں ضروری ہے اور ان کی تعلیمات کا بیان ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف شان بیان ہو تب بھی فیضان مکمل نہیں ہے، اور صرف تعلیمات بیان ہو تب بھی فیضان مکمل نہیں ہے، کیونکہ آدمی بات کو اسی وقت مانتا ہے جب ذات کو مانتا ہے۔ بات کو منوانے سے پہلے ذات کا منوانا ضروری ہے۔ نماز آئی 9 سال کے بعد، اعلان نبوت کے 9 سال کے بعد نماز کا حکم ہوا، اس کے بعد میں پھر زکوٰۃ کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد میں روزے کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد میں حج کا حکم ہوا۔ یہ تمام احکام اعلان نبوت کے 9 سال کے بعد ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ کچھ بھی عمل نہیں تھا، اس وقت صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس وقت صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ان 9 سال میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے نہیں تھے، نماز تھی نہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ تو ان 9 سال میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ اب ان 9 سال میں جن صحابہ کا انتقال ہوا، انہوں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے، انہوں نے حج کیا بھی نہیں ہے، انہوں نے روزہ رکھا بھی نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ بات ابھی آئی نہیں جس پر عمل کیا جائے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مشرب تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ صحابہ کا کام یہ تھا، وہ فقط آمنہ کے لال کی محبت میں جیتے تھے، مصطفیٰ کی محبت میں مرتے تھے۔ تو ذات کو ماننا پہلے ہے، اور سرکار نے پہلے ذات کو منوایا، اس کے بعد میں جب بات کا حکم فرمایا۔ بات بعد میں آئی، پہلے ذات آئی ہے۔ اگر کوئی رشتہ لے کر آتا مدینے میں کسی کی بیٹی کے لیے، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے، اس سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں جو شراب رکھی ہے وہ کتنے 100 سال پرانی؟ وہ کہتا 200 سال پرانی، تو یہ کہتا میرے گھر میں 400 سال پرانی شراب ہے۔ تم سوچ کیسے سکتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے گھر میں کروں گا؟ یعنی شراب جتنی زیادہ قدیم گھر میں ہوتی، وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ عزت دار سمجھتا تھا۔ لیکن پہلے سرکار نے جب ذات کو منوایا، پھر اچانک آدھی رات کو شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، تو زمین و آسمان کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ سینکڑوں برس پرانی رکھی ہوئی شراب مدینے پاک کی نالیوں میں بہائی جا رہی تھی۔ مٹکے پھوڑ کے صحابہ کرام نے مدینے کی نالیوں میں ان شراب کو بہا کے بتایا، ہم اپنے نبی کی بات کے اوپر جان قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کی ذات کو اس طرح مان لیا ہے کہ جو ہمارے نبی نے کہہ دیا وہی حق ہے۔ آپ دیکھیں، بات جب تک ذات نہ مانے بات نہیں مان سکتا انسان۔ جب سرکار صدیق اکبر سے آ کے کہا ابو جہل نے کہ اے ابو بکر، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ایک رات میں 7واں آسمان جا کے عرش تک جا کے واپس آ گیا ہوں تو کیا آپ مانو گے؟ اس نے صرف بات کہی تھی ابھی۔ جب اس نے کہا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے؟ تب ابو جہل نے کہا ہاں تو یہ وہی کہہ رہے جن کو آپ نبی مانتے ہیں، اب تک بات سنایا تھا، اب ذات کو پیش کیا۔ سرکار صدیق اکبر نے فرمایا میرے سرکار نے کہا تو میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ میرے سرکار جا کے آ گئے۔ تو بات پہلے مانی نہیں جاتی، ذات پہلے مانی جاتی ہے۔ سرکار نے ذات کو منوایا تھا، اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وہ جو معراج کی رات کے بعد سچائی کے ساتھ آئے وہ بھی متقی، اور جس نے ان کی بات کی تصدیق کی وہ بھی متقی۔ تو پہلے بات کو نہیں مانا سرکار صدیق اکبر نے ذات کو مانا۔ تمام صحابہ کرام کا حال یہی تھا کہ وہ پہلے ذات کو مان گئے تھے، ذات پہ ایمان لے آئے تھے، ذات پہ قربان ہو گئے تھے۔ اب مصطفیٰ جو فرماتے تھے وہی ان کا ایمان ہوتا تھا۔ یہی طریقہ بزرگان دین نے اپنایا، جو مریدوں کے پاس اپنے پیر کی بات ہر
حرف آخر رہی اس کا سبب یہ ہے کہ ان مریدوں نے یہ طریقہ کہ میرے پیر کی بات حرف آخر ہے ایران توران سے نہیں سیکھا، سرکار کے صحابہ سے سیکھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، کب فرما رہے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد، یعنی سرکار صدیق اکبر بھی 40 سال کی زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں ابو بکر یہ چاند ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں۔ چاند کو دکھا کے فرمایا، یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ یہ چاند ہے، حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ یہ چاند ہے، عرض کیا اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں۔ پھر جب سرکار صدیق اکبر سے حضور نے سورج کو دکھا کے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ دن ہے کہ رات ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سرکار آپ دن کہے تو دن ہے، آپ رات کہے تو رات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اپنے پیروں کی بات کو حرف آخر مانا، اپنے پیروں کی ذات کو حرف آخر مانا، یہاں تک کہہ اٹھے اے نظام الدین محبوب الہ جملہ محبوبہ فدا بروئے تو۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب پہلے ذات مانی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس تذکرے یہ اس لیے بزرگوں کی شان کے بھی ہوتے ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کرنے لگے ہیں اس زمانے میں کہ بھئی آپ لوگ اگر بات بتانا چاہ رہے ہیں تو بات بتاؤ کہ بلا وجہ اللہ کے گھر میں آپ لوگ غیر اللہ کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جو ہے ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ولیوں کا تذکرہ، اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے کو کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے، آپ کہتے ہیں معین الدین اجمیری کی شان یہ ہے، آپ کہتے ہیں محبوب الہی کی شان یہ ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بات کرو۔ غیر اللہ کا یہ ولیوں کا تذکرہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ اللہ کے گھر میں ولیوں کا تذکرہ کرنا بدعت نہیں، پروردگار عالم کی سنت ہے۔ پروردگار عالم کی سنت ہے۔ آپ دیکھیے وہ آیتیں جن میں اولیاء کا تذکرہ کیا گیا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام صاحب تراویح کے اندر ان آیتوں کو نہ پڑھا جائے کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کے غیر کا ذکر ہے۔ اور جب تک ان آیتوں کو نہ پڑھ لیا جائے تراویح مکمل نہیں ہو سکتی، قرآن مکمل نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کا ماننے والا بھی اور نہ ماننے والا بھی اس بات پر مجبور ہے، نہ ماننے والا، کہ وہاں محراب میں کھڑے ہو کر وہ اولیاء کی شان بیان کر رہا ہے۔ اب ہمارے میں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم اولیاء کی شان پڑھتے ہیں تو مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، اور وہ اولیاء کی شان پڑھتے ہیں تو مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ پڑھواتا ضرور ہے، چاہے مسرور ہو کے پڑھو چاہے مجبور ہو کے پڑھو، میرے محبوبوں کا ذکر تو میں کروا کے رہوں۔ حضرات آپ غور فرمائیے کہ تم پڑھو کہ نہ پڑھو، ہم پڑھوائیں گے اور بتائیں گے ہم ہی قادر مطلق ہے جس سے جو چاہے کروا دیتے ہیں۔ تم مانو کہ نہ مانو تمہاری زبانوں پہ ان کا تذکرہ آئے گا۔ اب یہ آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے نام، اولیاء کا تذکرہ تو آیتوں میں فرمایا، مشہور آیات ہم پڑھتے ہیں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا تذکرہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اللہ الارض یریثها عبادی الصالحون کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا تذکرہ فرمایا، اور صرف یہ آیتیں ہی نہیں بلکہ اولیاء کی جماعت چلی، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے نام پہ سورہ کہف کو نازل فرمایا، اولیاء کے نام سے پوری سورت کو نازل فرمایا، پوری کی پوری سورت اللہ نے ولیوں کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے صرف ولیوں کا تذکرہ نہیں، ان کے کتے کے بیٹھنے کی حیت کو بھی بیان فرمایا۔ اگرچہ کہ یہ کتا ہے لیکن یہ کتا عام کتوں کی طرح نہیں، کیونکہ اس کتے کو نسبت اولیاء کے دربار سے ہو گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے ولیوں کے پیچھے چلنے والے کتے کی یہ شان ہے، تو امت محمدیہ کے اولیاء کے پیچھے چلنے والے انسان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات آپ غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کے بارے میں یہ بات واضح ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا، ارشاد فرمایا تھا لقمان تم نبوت چاہتے ہو یا حکمت چاہتے ہو؟ تو حضرت لقمان نے عرض کیا تھا اے رب کریم اگر آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں تو جو چاہے عطا فرمائے، اور اگر آپ میری مرضی پوچھ رہے ہیں تو میں حکمت چاہتا ہوں، مجھے حکمت عطا فرمائے۔ تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا۔ اب حکیم لقمان جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اس لقمان کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، ولی بنایا۔
اور ولی کے نام کے اوپر پوری سورہ لقمان کو نازل فرما دیا. دنیا کہہ رہے ولیوں کا نام اللہ کے گھر میں مت لو, اللہ ولی کے نام پہ پوری سورت نازل فرما رہا ہے. آپ غور فرمائیے, ایک ولی کے نام پہ, اور نہ صرف سورت نازل فرما رہا ہے بلکہ آج ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں, بزرگوں کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں, بزرگوں کی باتیں سناتے ہیں, تو ایک طبقہ ایسا کھڑا ہو گیا, یہ انہوں بولے انہوں بولے نکو سناؤ, قرآن میں کیا ہے وہ بتاؤ, حدیث میں کیا ہے وہ بتاؤ. جبکہ ہماری بزرگوں کی ہر بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ان کے نام سے مت سناؤ, قرآن میں کیا ہے سناؤ, حدیث میں کیا ہے سناؤ, تو سنیں قرآن میں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنے ولی کی, اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو بیان فرما رہا. ہم بزرگوں کا ارشاد سناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ پروردگار عالم کی سنت ہے, یہ رب کریم نے اپنے کلام میں اپنے ولیوں کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا, اور وہ بھی بنی اسرائیل کی امت میں, بنی اسرائیل کے زمانے کے ولی اور ان کی نصیحتوں کو, ان کے واعظ کو. وَهُوَ يَعِظُهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے واعظ کا ذکر فرمایا. اب آپ غور کیجئے, ان کے واعظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ جب یہ شان اس امت کے اولیاء کی ہے, یہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مواصل ہوں گے. تو پھر ان کی اقوال, ان کے ارشادات ہم پڑھیں تو دنیا کہتی ہے بدعت ہے. بزرگوں کے ارشادات نقل کرنا بدعت نہیں, پروردگار عالم کی سنت ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے. یہ بیچارے قرآن حدیث بولتے بولتے یہ خود سمجھ نہیں پائے قرآن حدیث کیا ہے, یہ خود سمجھ نہیں پائے, یہ خود نظر نہیں کر پائے قرآن و حدیث کے اوپر, اور دنیا کو کہتے رہے کہ ہم قرآن پہ ہیں, ہم حدیث پہ ہیں, تم قرآن و حدیث نہیں جانتے. اب آپ غور کیجئے, ہم ذکر کرتے ہیں بزرگوں کا, ہم ذکر کرتے ہیں خواتین بھی اولیاء ہوئی ہیں, بی بی رابعہ بصریہ ہوئی ہے, بی بی میمونہ سودا ہوئی ہے, ان کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کیا خواتین کا تذکرہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہو, اگر ولیاں ہیں تو ہوں گی, ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون ولی, کیونکہ خاتون کو, خواتین کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی ہے, خواتین کو اللہ نے نبی نہیں بنایا, اب ولی ہے ایک خاتون, نہ صرف ان کا ذکر فرمایا بلکہ ان کے نام پہ پوری سورہ مریم کو نازل فرمایا. اور اس سورہ مریم کا ذکر آپ دیکھیں, اب وہ بی بی مریم جن کا ذکر جگہ جگہ قرآن پاک میں موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کا بھی ذکر کروا رہا ہے, ولیوں کا بھی ذکر کروا رہا ہے. اور یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ یہ شان اللہ نے فقط اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائی, فقط اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائی. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ دیکھو کہ میری امت زیادہ طبقوں میں تقسیم ہو جائے, فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ لَهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کیا کرو, جو طبقہ میری امت میں سب سے زیادہ تعداد کا ہوگا تم اس کے ساتھ. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اہل سنت کل بھی سواد اعظم تھے, آج بھی سواد اعظم ہیں, انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اہل سنت ہی سواد اعظم رہیں گے. آپ اس چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں, اہل سنت ہی زیادہ ملیں گے آپ کو. میں پرانے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, نئے شہر کی بات کر رہا ہوں. آپ چوراہے پہ جا کے آواز دیں سنی کتنے, سنی زیادہ نکلیں گے. اللہ نے ان ولیوں سے جو گفتگو فرمائی, ہمارے پاس الہامات جو تذکرے کیے گئے, الہامات کے جو اولیاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی, اس کے اوپر بھی سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو الہامات ہیں یہ کہاں سے لے کے آ گئے. ایک دو الہامات کی بات نہیں, سرکار غوث اعظم سے اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو فرمائی, سرکار خواجہ دکن حضور بندہ نواز کے سدراس شہباز بلند پرواز قدس سرہ العزیز نے تمام الہامات کو ایک جگہ جمع کر کے رسالہ جواہر الاشراق شائع فرمایا, جس میں صرف وہ گفتگو ہے جو اللہ نے سرکار غوث اعظم سے فرمائی ہے. مخاطب ہوتا تھا تو اے عبد القادر کہہ کے مخاطب نہیں ہوتا تھا, اے غوث اعظم کہہ کے مخاطب ہوتا تھا. جواہر الاشراق کے اندر موجود ہے, جگہ جگہ الہامات بھرے پڑے ہیں. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تو صرف نبی سے بات کرتا تھا, ولی سے کیسا بات کر سکتا. اب ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارے نوجوان بھی بڑے بھی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں, ہاں یہ بات تو صحیح ہے بھائی, وہی جو ہے نبیوں پہ آتی تھی, اللہ کیسا بات کرتا.
ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ولیوں سے کیسا بات کر سکتا؟ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے مریم کو آواز دے کے کہا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے مریم کو آواز دے کے کہا یا یحییٰ یا زکریا یا عیسیٰ یا موسیٰ. یہ جہاں فرمایا یہ تو ڈائریکٹ نبی سے بات ہو رہی ہے, لیکن بی بی مریم نبی نہیں ولی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے مریم کو آواز دے کے کہا. وہ اللہ جو بی بی مریم کو آواز دے کر بات کرنے پر قادر ہے, وہی اللہ عبد القادر جیلانی کو آواز دے کر بات کرنے پر بھی قادر ہے. وہی اللہ خواجہ خواجگان سے بات کرنے پر بھی قادر ہے. اس اللہ نے بی بی مریم سے بات کی ہے ولیہ رکھ کے, اللہ اسی اللہ نے ہمارے بزرگوں سے بات کی ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اور آگے بڑھ کے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اب آپ غور فرمائیے, پروردگار عالم نے فرمایا جب ہم نے شہد کی مکھی کو آواز دے کے کہا, اللہ چاہے تو شہد کی مکھی کو اپنی آواز سنا سکتا ہے, تو پروردگار عالم کیا اپنے محبوبوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا؟ کیا اپنے محبوبوں سے بات نہیں کر سکتا؟ تو حضرات بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے ان حقیقتوں کو. یہ قرآن میں موجود ہے, یہ حدیث میں موجود ہے, یہ افعال صحابہ, یہ چیز نکل گئی ہمارے اندر سے. علماء کی مشائخ کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ آپ صحبت میں بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کیا سوال ہو رہا ہے, اس کا کیا جواب دینا ہے. لیکن جب آ کے سامنے والا بولتا حدیث ہے, آپ خاموش ہو جاتے, آپ دوسری بات پوچھتے نہیں ہے حدیث. اب آپ کہیں یہ حدیث ہے تو پھر اس کے بعد سنیے ضعیف ہے کہ مرفوع ہے کہ صحیح ہے کہ کیا نہیں ہے, یہ پھر سوالات اس کے اندر پیدا ہوں گے. اور یہ سوال وہ لوگ کر رہے ہیں بخاری میں ہے نہیں ہے, بخاری سامنے رکھ کے پوچھئے, کئی تو ایسے ہے اردو پڑھنا نہیں جانتے, آپ سے پوچھ رہے بخاری میں ہے, نہیں مانے گا, کہے گا نہیں بخاری میں ہے تو بتاؤ. تو یہ تو احوال ہے, اور لیکن ہم خود اپنے آپ کو کمزور کر گئے. میں نے جتنی باتیں پیش کی سب قرآن پاک سے پیش کی ہیں. آپ غور کیجئے, قرآن سے پڑھ کے بھی ایمان کی دعوت کچھ ہو سکتی ہے. اگر قرآن شرک سکھائے تو پھر دین کہاں سے ملے گا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا. ہم نے اپنے ولیوں کی شان بھی بیان فرمائی, ان کے پیچھے چلنے والے کتوں کی بھی شان بیان فرمائی, ان کے کتوں کے بیٹھنے کی حیت کو بھی بیان فرمایا. یہاں تک کہ اپنی ولیات و خواتین ہیں, ہم نے ان کی بھی شان بیان فرمائی, ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو ذکر فرمایا, ان کے ارشادات کو ذکر فرمایا, اور بتایا صبح قیامت تک کے لیے ہدایت چاہتے ہو تو ولیوں کا دامن تھامے رہو, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں. حضرات آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اپنے آپ کو, ہم پہچانیں اپنے آپ کو. جن بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ دامن معمولی نہیں ہے. جن بزرگوں کا دامن لے کر ہم چل رہے ہیں یہ دامن معمولی نہیں ہے. اگر آپ عقیدت کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ ان بزرگوں کا دامن تھام لیں گے, رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ دامن دنیا میں بھی لاز رکھنے کافی ہے, محشر میں بھی لاز رکھنے کافی ہے. اللہ نے ایسے بزرگوں کا دامن ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم ہی ایسا فرمایا ہے اس امت کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اور مولائے کائنات کے وسیلے سے اس امت کے اندر ولایت کا وہ لامتناہی سلسلہ جاری فرمایا ہے جو پچھلی امتوں میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ شان ہے اس امت کے اولیاء کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اختیار بنایا اس امت کے اولیاء, صاحبان اختیار بنایا. اب آپ غور کیجئے, سرکار غوث پاک کیونکہ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ گزرا ہے تو ایک بات عرض کروں, سرکار غوث پاک یا اولیاء اللہ ان کی مجالس منعقد جو ہوتی ہے وہ کس کی مرضی سے ہوتی ہے؟ اور یہی ہوتی ہے یا کہیں اور بھی منعقد ہوتی ہے؟ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کس کی مرضی سے ہو رہی ہے. محقق الاطلاع شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جب تک میں نہ چاہوں میرا نام بھی کسی کی زبان پہ نہیں آ سکتا. جب تک میں نہ چاہوں میرا نام بھی کسی کی زبان پر نہیں آ سکتا. بحث کی ضرورت نہیں, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غوث اعظم نے چاہا کہ جس کی زبان پر آئے اس کی زبان پر نام آ گیا ہے. اب جس کے لیے چاہا ہی نہیں تو اس کی زبان پہ نام کیسے آئے گا؟ اب میں آپ سے سوال کروں کہ جب غوث اعظم کی مرضی کے بغیر کوئی غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا تو غوث اعظم کی مرضی کے بغیر کوئی غوث اعظم کی محفل میں کیسے آ سکتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج غوث اعظم کی محفل میں آپ لوگوں کو جمع کر کے یہ بتایا ہے کہ اے اولیاء کی محفل میں آنے والوں، یہ محفل میں تمہارا آنا ایسا ہی نہیں، یہ محفل میں آئے اس لیے ہو کیونکہ شاہ جیلانی نے محبت کی نظر سے دیکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرات، اللہ نے ایسا اختیار عطا فرمایا، اور ان بزرگوں کی محفلیں کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ صرف یہاں ہو رہی ہے؟ صرف حیدرآباد و بنگلور میں ہو رہی ہے؟ صرف دہلی و کلیر میں ہو رہی ہے؟ یا صرف بغداد میں ہو رہی ہے؟ یا صرف دنیا کے یہ بر صغیر کے اس علاقے میں ہو رہی ہے؟ سنیے کہاں کہاں ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ تمام جانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس ذات کا نام ہے جس کو شیعوں کے علاوہ سارے طبقے اپنا امام مانتے ہیں۔ سارے طبقے کہتے ہیں ہمارے امام، جتنے طبقے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ولی اللہ محدث دہلوی مجبوری بن گئے، بالخصوص بر صغیر کی مجبوری بن گئے کہ آپ کسی جامعہ میں جائیں یا کسی دارالعلوم میں جائیں، سند حدیث مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ شاہ ولی اللہ کا نام جوڑ دیا نہ جائے اس کے اندر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب کلمات طیبات کے اندر، تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، جو سلسلے نقشبندیہ کے بہت اکابر اولیاء میں ہیں، ہمارے شہر میں جو محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، یہ جو بزرگوں کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ جا کے جہاں ضم ہوتا ہے وہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کی ذات ہے، یہ سب کے پیروں کے پیر ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا کا ایک خواب نقل فرما رہے ہیں، کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کلمات طیبات کتاب کا نام ہے، اور اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ اب ذرا خواب سنیے، خواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں میں نکلا، خواب میں ایک بڑا میدان مجھے نظر آیا، اور اس میدان میں بہت ساری دیگیں پکائی جا رہی تھی۔ اس پکوان کو میں دیکھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک بڑا چبوترا نمودار ہوا۔ فرماتے ہیں میں چبوترے کے قریب گیا تو آقائے نقشبند سرکار بہاؤالدین نقشبند اس کے اوپر بیٹھے تھے، اور صرف سرکار بہاؤالدین نقشبند نہیں، خواجہ باقی باللہ بھی بیٹھے تھے، شیخ احمد سریندی فاروقی مجدد الفسانی بھی بیٹھے تھے۔ فرماتے سارے اولیاء نقشبندیہ سلسلے کے سارے اکابرین بیٹھے۔ اب یہ تمام بزرگوں کو دیکھ کے فرماتے ہیں میں بھی اس چبوترے کے کونے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ میدان میں پکوان کس بات کا، یہ اولیاء اتنے سارے کیوں بیٹھے ہیں، کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ اچانک ایک ہرا دروازہ نمودار ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل فرما رہے ہیں اس کو کہ اچانک ایک ہرا دروازہ نمودار ہوا، اس دروازے کے کھلتے ہی یہ سارے اولیاء ادب کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ اس دروازے کے اندر سے دو نورانی چہرے جلوہ افروز ہوئے۔ مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں ان دو نورانی چہروں کو میں دیکھتا رہا، ان پہ قربان ہوتا رہا، اور میں نے پوچھا اپنے ساتھ والے بزرگ سے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس بات کی دعوت ہے، اور یہ آنے والے لوگ کون ہیں؟ اس بزرگ نے جواب دیا ہے مظہر جانے جانا تم جانتے نہیں، آج عالم برزخ میں غوث اعظم کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں۔ نام بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں ہو کہ من گھڑت باتیں اہل سنت کے لوگ کرتے ہیں تو وہ کان کھول کر سن لے اور جا کے پڑھ لے کتاب کلمات طیبات کے اندر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس بزرگ نے جواب دیا آج عالم برزخ میں غوث اعظم کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کون ہیں؟ جواب دیا تم ان کو جانتے نہیں، اپنے شہزادے کی محفل میں شرکت کے لیے خود مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ آج جو دوسرے بزرگ جن کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے کوئی اور نہیں، وہ افضل التابعین خواجہ اویس قرنی ہے جو غوث اعظم کی محفل میں شرکت کے لیے آئے۔ آپ غور کیجئے صرف ہم نہیں کرتے غوث اعظم کی محفل، عالم برزخ میں بھی غوث اعظم کی 11ویں ہوتی ہے۔ عالم برزخ میں بھی غوث کے نام پہ پکوان کیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے۔ اب کرم ہم اہل سنت پر یہ ہوگا
انشاءاللہ کہ جو زندگی میں غوث کی محفل کرتا رہے گا، اللہ برزخ میں جانے کے بعد اپنے اولیاء کے ساتھ اس محفل میں شامل ہونے کا موقع دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اولیاء کو بہت عظیم شان سے سرفراز فرمایا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس امت کے ان اولیاء اللہ نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم شان عطا فرمائی ہے، ان کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے اگر تعلیمات میں کچھ بات ملے گی تو وہ پہلی چیز ہے توبہ۔ تصوف کی پہلی سیڑھی کا نام توبہ ہے۔ توبہ سب سے پہلی توبہ جو کروائی جاتی ہے بعض بزرگوں کے پاس، وہ غفلت سے توبہ ہے۔ غفلت سے توبہ ضروری ہے۔ آج ہم ہر معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیسے کے معاملے میں غفلت میں نہیں رہتے اپن، جہاں زیادہ کما سکتے وہیں ڈالتے اپن پیسہ۔ پیسے کے معاملے میں غفلت نہیں معلوم اپنے کو، دین کے معاملے میں ہم غافل ہو گئے، اور تھوڑی سی بھی غفلت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں نعمت کا مل جانا بڑی بات نہیں ہے، نعمت کا باقی رہ جانا بڑی بات ہے۔ نعمت کا باقی رہنا بڑی بات، مل جاتی ہے، کرم پہ مل جاتی ہے، لیکن باقی رکھنا نہ رکھنا یہ اپنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بڑے بڑوں کی نکل گئی، ملنے کے بعد بڑے بڑوں سے نکل گئی تھے، یہ بڑی اہم بات ہے، باقی رکھنا بڑی بات ہے اس معاملے میں۔ آپ غور کیجئے، ایک مرتبہ سرکار بایزید بستامی، کون بایزید بستامی؟ جس نے نعرہ لگایا سبحانی ما عظم شانی، میں پاک ہوں میری شان بلند ہے، وہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جن جو فرماتے ہیں میں نے اللہ کے عرش سے کہا کہ اے عرش الہی تو کتنا خوش قسمت ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا تیرے اوپر جلوہ فروز ہے۔ تو عرش نے جواب دیا کہ میں بھی بایزید یہی سنتا رہا، سنتے سنتے میں نے ایک مرتبہ پوچھا مالک ساری کائنات کہتی ہے تو میرے اوپر ہے لیکن تو ہے کہاں؟ ساری کائنات کہتی ہے تو میرے اوپر ہے لیکن تو کہاں ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں عرش الہی نے کہا، رب کریم نے مجھے جواب دیا اے عرش اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو بایزید کے سینے میں جا کے دیکھ، قلب المومنی عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، مجاسید کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مظلوموں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، سرکار بایزید بستامی تو بس قریب سے گزر جاتے تو سارے اولیاء ادب سے کھڑے ہو جاتے، مظلوموں کی جماعت بیٹھی تھی، لوگ دیکھ کے کھڑے ہونے لگے، آپ وہاں سے گزر رہے تھے، ایک مظلوم نے نظر ڈال کے کہا ارے چھوڑو، بایزید پہلے جیسا نہیں رہا، چھوڑو بیٹھو، اس کی ادب کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار بایزید بستامی حیران ہو، وہ سارے مجازید بیٹھ گئے ویسے ہی۔ اب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سیدھے سجدے میں گر گیا، میں نے عرض کیا کہ مالک کیا اس قدر بڑا کوئی مجھ سے غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے جو میں اس درجے پہ پہنچ گیا کہ مظلوموں کی جماعت مجھے دیکھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ اب بایزید پہلے جیسا نہیں رہا، مالک بات کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ بایزید تم ایک جگہ گئے تھے جہاں تم نے کھجور خریدے تھے، اور ایک آدمی اپنی پیٹھ پہ اپنا کھجور کا تھیلا ڈال کے بیچ رہا تھا، تو تم نے اسے کھجور تو خرید لیے اور وہ وہاں سے نکل کے چلا بھی گیا، لیکن جانے کے بعد میں تمہیں 2 کھجور وہاں گرے ہوئے نظر آئے، تم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تمہارے کھجور ہیں جبکہ وہ تمہارے نہیں تھے، اس کے تھیلے سے گرے ہوئے کھجور تھے، اور تم نے اپنا سمجھ کے ان کھجوروں کو کھا لیا۔ جو ہمارے محبوبوں کی صف میں ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا، جو ہمارے محبوبوں کی صف میں ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا، لہذا توبہ کرو، دوبارہ وہ موقع عطا کیا جائے گا۔ اب آپ غور فرمائیے ہم کتنی بڑی غفلت میں ہیں، ہم کس کا بھی کھا جاتے تھا، کس کا بھی کھا جاتے، زمینہ کھا جاتے، پیسہ کھا جاتے، پورا شہر کھا گیا بھی تو ڈکار نہیں لیتا، کس کا جس کا ملا کھا جاتا۔ یہ جو غفلت ہے ہماری مال کے معاملے میں نہیں ہے، غفلت ہماری اعمال کے معاملے میں ہے، غفلت ہماری ایمان کے معاملے میں، اور یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جن بزرگوں کا نام لے کے بار بار کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جن کا دامن پکڑے ہونے کا ہم اعلان کر رہے ہیں، یہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وہ تو غفلت میں ہو جائے تو بات الگ ہے، یہ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے غفلت سے توبہ کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اچانک انتقال کا سلسلہ چل پڑا حیدرآباد کے اندر، نوجوانوں کی لگاتار آج ان کا ہوا کل ان کا ہوا، ارے نماز کے لیے گئے تھے وہیں سے واپس نہیں آئے، کوئی کاروبار کے لیے گئے تھے وہیں سے واپس نہیں آئے۔ میں نے اس ہفتے میں ایسے جنازے پڑھائے جو چلے
اچھے خاصے گھر سے تھے اور واپس نہیں آئے، انتقال ہو گیا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ اچانک موت کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہاں، اچانک موت کی کثرت سرکار نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ لیکن یہ بات ہمارا ایمان عقیدہ کیا ہے؟ جب تک میری زندگی لکھی ہوئی ہے کوئی مار نہیں سکتا، اور جب میری موت لکھی ہوئی ہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ مولا کائنات مولا علی، مولا متقیان، شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو احساس ہو گیا صبح شہید ہونے والے ہیں، تو رات میں کبھی سجدہ طویل ہو رہا ہے، کبھی رکوع طویل ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ شہزادگان حسنین کریمین حضرت کمیل بن زیاد، خواجہ حسن بصری، یہ تمام تلواریں لے کے آ کے کھڑے ہو گئے خیمے کے بعد۔ مولا کائنات نے توجہ فرمائی، ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا آپ کی حفاظت کے لیے ٹھہرے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اگر ملک الموت آ جائے تو کیا اس سے بھی حفاظت کر لو گے؟ ملک الموت آ جائے تو کیا اس سے بھی حفاظت کرو گے؟ سب خاموش ہو گئے۔ ارشاد فرمایا جاؤ اپنے بستروں پہ آرام سے سو جاؤ، کیونکہ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آسمان والا عرش پہ فیصلہ نہ کر دے۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ جب موت آئے گی ہم مریں گے، لیکن موت کب آئے گی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ موت کب آئے گی اور اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی، ہم کیا سمجھ رہے ہیں عقل مندی کیا ہے؟ ایک گھر تھا 2 کر لیا، 2 تھے 3 کر لیا، چھوٹی گاڑی میں تھا بڑی میں پھر لیا، یہ عقل مندی ہے؟ اس کو ڈبا دیا، اس کا کھا لیا، اپنا جما لیا، یہ عقل مندی ہے؟ سرکار فرما رہے نہیں، عقل مندی یہ نہیں ہے، عقل مندی یہ ہے کہ بندہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، جو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے۔ لیکن یہ تذکرے تو نکل ہی گئے ہماری محفلوں سے۔ موت کا تذکرہ، ایک صاحب کے سامنے میں نے موت کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے ارے حضرت یہ نام سنے تو کیسا کی ہوتا، آپ ایسا بیانوں میں بولے تو کیسا، نام سنے تو کیسی کی ہو جاتی طبیعت۔ تو یہ حال ہے ہمارا۔ موت، انسان دنیا میں آیا ہے کس لیے آیا؟ ڈاکٹر بننے آیا، انجینئر بننے آیا، حافظ بننے آیا، عالم بننے آیا، شاعر بننے آیا، خطیب بننے آیا، کیا بننے آیا؟ کچھ بنے نہ بنے مرنا ضرور ہے۔ دنیا انسان دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک جماعت اولیاء اللہ کی بنی اسرائیل کے، ان لوگوں کو خیال ہوا کہ موت کی کیفیت کیا ہے معلوم کریں۔ اس کو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ان اولیاء کو خیال ہوا کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے معلوم کریں۔ ایک قبرستان میں گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ رب کریم ہمارے اوپر ظاہر فرما کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مردے کو اللہ نے ظاہر فرمایا جو قبر سے باہر نکل آیا، جس کی پیشانی پر کثرت سے سجدوں کا نشان تھا، اور جب اس سے پوچھا موت کی کیفیت کیا تھی تو جواب دیا مجھ سے موت کی کیفیت پوچھ رہے ہو، مجھے دفن ہو کر 50 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی جسم کے ایک ایک رگ میں موت کی کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں، اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں۔ جسم کی سنی اور بات ہے، پیروں کا فیضان دنیا کا ملنا نہیں، پیروں کا فیضان یہ ہے کہ سینہ یار کے جلووں سے روشن ہو جائے۔ پیروں کا فیضان یہ ہے کہ مصطفیٰ کائنات کی محبت کی شمع سے سینہ روشن ہو جائے، اور جب کوئی اس حال میں جائے گا تو مصطفیٰ کے جلووں سے اللہ اس کی خبر کو روشن فرمائے گا۔ جیسے ایک پرندے کو پنجرے میں ڈال کر گرم توے کے اوپر رکھ دیا گیا، نہ وہ پورا چل رہا ہے اور نہ پورا بھولے جا رہا، نہ بچ سکتا ہے نہ کبھی اڑ سکتا ہے، وہ وہی تڑپ رہا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا دوسرے الفاظ میں زندہ جانور کی کھال کھینچنے جیسا میں نے موت کو تصور کیا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہا ہے۔ حضرت ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، ایک جب آپ کے پاس ملک الموت آئے روح قبض کرنے، اس کو بھی امام غزالی نے نقل فرمایا کہ جب آپ کے پاس روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ نے فرمایا مجھے وہ صورت اپنی دکھاؤ جس صورت میں تم گناہگاروں کے پاس جاتے ہو۔ ہمارے پاس کیا باتیں تو بہت بڑی ہیں، باتیں، خیالات، افکار ہمارے بہت بلند، اعمال ہمارے بہت کم۔ یہ کہ جب یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا جواب دے رہے ہیں ملک الموت کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے پیغمبر خدا، آپ اس صورت کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ جس نے اپنے بیٹے کی چھری پہ گردن پہ خود کے ہاتھ سے چھری چلانا برداشت کیا، اس ذات سے فرما رہے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اس صورت کو جس صورت میں میں گناہگار کے پاس جاتا ہوں، جس صورت میں میں فاسق و فاجر کے پاس جاتا ہوں۔ تو دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بتاؤ
تو جب اس صورت کو ظاہر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کے ارشاد فرمایا پھر تو اگر قیامت کے دن کی رسوائی اور قبر کا عذاب نہ بھی ہو تمہاری صورت کا ایک مرتبہ دیکھ لینا پوری زندگی کا سکون بھلا کے رکھ دینے کے لیے کافی ہے. کہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے, خدا کا انکار کرنے والا بھی موت کا انکار نہیں کر سکا آج تک. خدا نہیں ہے بولنے والا بھی موت کا انکار نہیں کر سکا آج تک. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنازے کے سامنے کھڑے تھے. لوگوں نے پوچھا, ایک آدمی آ کے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ ارشاد یہ برا لگے تو میرا جنازہ ہے, کیونکہ میں جب کوئی جنازہ دیکھتا ہوں خیال کرتا ہوں آج اپنے قدموں پہ جا رہا ہوں کہ مجھے 4 کاندھوں پہ جانا ہے اور اسی طرح میرا لاشا اٹھے گا اور اسی طرح مجھے نہلایا جائے گا, کفنایا جائے گا اور مٹی کے نیچے دبا کے رشتہ دار میرے واپس ہو جائیں گے. یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس. یہی ہوگا میرے ساتھ کہ میرے دشمن خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہ وقت میرے اوپر آنے والا ہے, اس وقت میں اللہ کہنے کے بھی قابل نہیں رہوں گا. اگر وہ وقت میرے اوپر آج رات آ گیا تو میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ بزرگوں کی تعلیمات کا اہم حصہ ہے, یہ تو بیانوں سے نکل ہی گیا. اب تو خالی شان بولو, واہ واہ بولو, نعرے لگواؤ, سکتے چلو. یہ تو ایسے عنوانات پہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ تذکرے صبح شام ہوتے تھے, بلکہ کائنات کی سب سے بڑی خانقاہ مسجد نبوی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ یہ تذکرے فرمائے. روزانہ یہ تذکرے فرمائے. بار بار حضور فرماتے ہیں صحابہ کو, ہنسو مت, موت کو, لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. آپ دیکھیے امام جلال الدین سیوطی نے تذکرۃ الموت لکھی, امام ابن حجر نے تنبیہ الغافلین لکھی. یہ سب کیا تذکرے ہیں اس کے اندر؟ احادیث بھری پڑی ہے, قرآن پاک کی آیات بھری پڑی ہے. انسان سمجھے اگر کہ قیامت کا دن میں اٹھوں گا نہیں, مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. جب کفار کہتے تھے کیسے اب تو مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے, اللہ فرماتا ہے قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. محبوب یہ کہتے ہیں دوبارہ نہیں اٹھیں گے. ان سے کہیے کہ تمہیں تو مٹی بنایا جائے گا, تم کہہ رہے ہو دوبارہ نہیں اٹھیں گے. ان سے کہیے کہ اگر تم پتھر یا لوہا بن جاؤ یا اس سے زیادہ کوئی سخت چیز بن جاؤ, او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون اٹھائے گا؟ محبوب ان لوگوں سے کہیے وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو ہڈیاں ہیں, جب ہڈیاں بھی نہیں تھی امی نے تمہیں بنایا تھا. دوبارہ اٹھائیں گے اور پوچھیں گے, ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھیں گے. جب تک جواب نہ دو گے سامنے سے ہٹنے نہیں دیں گے. سرکار کا ارشاد ہے, سرکار کا ارشاد ہے. لیکن ہم ان باتوں سے, ان تعلیمات سے بہت دور ہو گئے. خدا کے لیے سمجھیے, ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے, ہم ہمیشہ رہنے نہیں آئے. دیکھ رہے روزانہ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے تو بھی پھر خیال نہیں آ رہا. اتنی واضح حقیقت کا اتنا وضاحت کے ساتھ ہم انکار کر رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ایسی حالات ہیں ہمارے, ایسی حیرت انگیز کیفیت ہے ہماری کہ یہ کیفیت ہمارے اوپر آنے والی ہے اور اس کیفیت کا ہمارے اعمال کے ذریعے روزانہ انکار ہو رہا ہے. ہاں لیکن وہ لوگ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو میدان محشر میں موتیوں کے منبروں پہ بٹھائے جائیں گے. یہ صدیقین و شہداء نہیں ہوں گے لیکن نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والے ہوں گے, نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے والے ہوں گے, میرے محبوب کی ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والے ہوں گے. ان کو قیامت کے ہولناک و منظر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موتیوں کے منبروں کے اوپر بٹھائے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا, سرکار سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی کا وصال کا وقت قریب آیا تو ایک بزرگ ساتھ میں بیٹھے تھے, انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی. کیونکہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے انتقال کا وقت کسی کے قریب نظر آئے تو تلقین کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ تاکہ ان کی بھی زبان پہ جاری ہو جائے. سرکار جنید بغدادی کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھنے لگے تو ارشاد فرمایا میرے سامنے پڑھ رہے ہو, زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی میں اس لفظ کو کبھی بھولا ہی نہیں ہوں. پیر ہے خواجہ علوم ممشاد نوری رحمت اللہ علیہ. آپ دیکھیے جب وصال کا وقت قریب آیا تو ایک بزرگ بیٹھ کے دعا کر رہے تھے, اے اللہ ممشاد نوری کو جنت عطا فرما, ممشاد نوری کو جنت عطا فرما. تو آپ نے آنکھ کھول کے ارشاد فرمایا میرے لیے جنت کی دعا کر رہے ہو کہ پچھلے 30 سال سے جنت روزانہ میری آنکھوں کے سامنے سج دج کے آ جاتی ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, 30 برس میں ایک مرتبہ بھی جنت کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا, کیونکہ میں جنت کا مشتاق نہیں, جنت کے پیدا کرنے والے کا مشتاق ہوں. یہ ہے اولیاء جن کا دامن ہاتھ میں لے کے ہم مال 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 اور اسی کے ساتھ پھر خبر.
یہ ہے وہ اولیاء جن کا نام لے لے کر ہم لٹیروں کی زندگیاں گزار رہے ہیں. توبہ کی ضرورت ہے, اس غفلت سے توبہ کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں نئے نئے شوق لگ جاتے ہیں, ہم کاروبار میں رہتے ہیں, دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق لگ جاتا ہے. آج تو حالات یہ پیری مریدی شروع ہو گئے تو دوسروں سے زیادہ مریدہ میرے ہو جانا یہ شوق لگ گیا. آج تو حالات یہ ہے بیانات کرنے لگے تو دوسروں سے زیادہ واہ واہ میری کی جائے یہ شوق لگ گیا. یہ سب شرک کی الگ الگ صورتیں ہیں اولیاء اللہ کے پاس, یہ سب شرک کی الگ الگ صورتیں ہیں. ہمارے جد اعلیٰ سرکار بندہ نواز کی سدرات فرماتے ہیں طلاق مرتان. طلاق کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کو خیال آتا ہے میاں بیوی ہوں گے, ان کا جھگڑا ہوگا اور پھر لڑائی ہوگی, پھر طلاق ہوگا, رشتہ ختم ہوگا, یہ خیال آتا ہے. سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں طلاق 2 مرتبہ. قرآن کہتا ہے اب طلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ. بندہ نواز فرماتے ہیں طلاق 2 قسم کی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک طلاق دنیا کو دینا ہے, ایک طلاق آخرت کو دینا ہے. ایک طلاق دنیا کو, ایک طلاق آخرت کو. نہ دنیا کا خیال رہے نہ آخرت کا خیال رہے تو فقط اپنے یار کا خیال رہے, اس کے سوا کسی کی رضا مقصود نہ ہو. یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات. ہمارے پاس کہا جاتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ آیت سب کو یاد ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی معرفت کا نور دے کے عزت عطا فرماتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اپنی ذات سے غفلت میں ڈال کے ذلیل کر دیتا ہے. ان بزرگوں کی نظر میں عزت دار وہ ہے جو معرفت کا نور پایا ہے, اور ذلیل وہ ہے جو ذات پروردگار سے غفلت میں رہ کے زندگی گزار گیا. تو ہمیں ضرورت ہے جہاں ان بزرگوں کی شان و عظمت کا ہم ذکر کرتے ہیں وہیں پر ان بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھیں, ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں. ایک بزرگ نے اپنے شہید بیٹے کو خواب میں دیکھا, ارشاد فرمایا اچھا تو مرا نہیں ہے؟ کہا میں تو مر گیا ہوں اور شہید ہوں, برزخ میں شہداء کے ساتھ رہتا ہوں. پھر تو واپس کیسے آ گیا؟ جواب دیا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں, صدیقین اور شہداء کی روحوں کو حکم فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شرکت کے لیے زمین پر اترے. آپ دیکھیے جو فلاح ہوئے ان کے جنازے لوگوں کو دین دے کے گئے تھے ہمارے پاس. امام احمد ابن حنبل آخری وقت ہے اور بار بار فرما رہے ہیں, نزا کی کیفیت میں فرما رہے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. صاحبزادگان نے عرض کیا کہ ابا جان ابھی کچھ دیر پہلے آپ بے ہوشی کی کیفیت میں تھے اور ابھی نہیں, ابھی نہیں کس سے فرما رہے تھے؟ ارشاد فرمایا ابلیس مردود میرے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا امام احمد تم میرے ہاتھ سے بچ کے نکل گئے. میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں, جب تک کہ یہ روح کلمے کے ساتھ جسم سے جدا نہ ہو جائے کسی کے ایمان کا بھروسہ نہیں ہے. ہم اپنے معاملے میں تو بڑے بے فکر ہوتے ہیں, میں سیدھا ڈائریکٹ جنتی سرٹیفکیٹ بلکہ میں بھی لکھ لیا, دوسرے آ کے پوچھے تو ان کو بھی سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دیتا ہوں. یہ ہمارا مزاج ہو گیا. امام احمد بن حنبل جس کو غوث اعظم نے میرا امام کہہ کے پکارا ہے, ان کا یہ حال ہے. وہ امام احمد بن حنبل جن کے جنازے میں 13 لاکھ لوگ شریک, اور صرف جنازے کو گزرتا دیکھ کر 20,000 آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. وہ امام احمد بن حنبل ہے اور ان کا یہ حال ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو سرٹیفائڈ جنتی ہیں, ہم کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے, ہم سنتیں چھوڑتے رہے, ہم فرائض چھوڑتے رہے, سرکار کا طریقہ چھوڑتے رہے, یہود و نصارہ کی غلامی کرتے رہے, میں جنتی. یہ جو مزاج ہمارے اندر اس وقت پنپ رہا ہے یہ نسلوں کی بربادی کا سامان ہے, یہ نسلوں کی بربادی کا سامان ہے. خدا کے واسطے سمجھیے بزرگوں سے محبت کیا ہے, ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا محبت ہے. ان کے نقوش پاک کو اپنی زندگی کا سلیقہ بنا لینا, یہ ہے بزرگوں کی تعلیمات, بزرگوں کی محبت, بزرگوں کا فیضان. ضرورت اس بات کی ہے اہل سنت کے مسلک پر قائم رہیں, مضبوطی کے ساتھ اولیاء اللہ کا دامن تھامے رہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. میدان محشر میں تیرے محبوبوں کے جھنڈوں تلے, ان کے سائے تلے ہمارا حشر فرما. تیرے محبوب بندوں کو اے اللہ جس قدر ہم نے مانا ہے میرے مالک اسی قدر ان کی اتباع کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا الہی. ای دعا ازمن کردت قبول استفیل پنجتن بحر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن استفیل بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن لی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سید
بہت طبیعت خراب تھی، بالکل ڈاکٹر بالکل منع کیا تھا، ایک نہیں 1 سے 2 3 ڈاکٹر آئے تھے، منع کیے سفر نہیں کرنا. آپ بس تاریخ دے چکا تھا میں، یہ اللہ کا کرم ہے، حضور کی عنایت ہے، اور الحمدللہ اولیاء اللہ کا محبت ہے جو میں ہمت ہوئی اور کار میں جو ہے بچھانے کے آ گیا. میں آپ لوگوں کا جو ہے یہ آپ لوگوں کا شعراء لوگ جو ہیں اور ہمارے مشائخین پیر مصطفیٰ عرفانی صاحب، یوسف بابا، شکیل صاحب، آپ لوگوں کا محمد رزاق صاحب، بخاری صاحب، سب کا میں شکر گزار ہوں. آپ آئے اس پروگرام میں اور مجھے یہ عزت بخشی کہ میں یہ دعوت خانی کا پروگرام کر سکا، تو بہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. شکریہ.